بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے 3 انمول رتن، تینوں کا سٹیٹس بالکل مختلف ہے، اور ان کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر اتنی انی مچائی ہوئی تھی، اوہ ہوئے اتنی انی مچائی ہوئی تھی۔ اور کچھ تو ان میں سے ایسے لوگ ہیں، بلکہ کچھ کیا، ایک ایسا شخص ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا چیپٹر میں دونوں ادوار میں ایسی ویسی اتنی زیادہ انی مچائی ہوئی تھی کہ بھئی اب اس کا نمبر لگ گیا۔ یہ کون سے 3 انمول رتن ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بالکل بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس کا تعلق قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر گزرتے دن کے ساتھ، آپ مانیں نہ مانیں، وہ مجھے تو اپنا فین بناتے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلی ویڈیو کے اندر میں ان کے قصیدے پڑھ کے نہیں تھک رہی تھی کہ اتنی دیر میں ایک اور خبر آ گئی، تو مجھے اب پھر ان کی تعریف، اور یہ میرٹ پہ تعریف ہے، یقین جانیں یہ میرٹ پہ تعریف ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کبھی ملنا بھی ہے، کبھی دیکھنا بھی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان تک میری یہ کلپس یا ویڈیوز پہنچ بھی رہی ہیں کہ نہیں ہیں۔ سیریسلی، مطلب اس سے قطع نظر آپ بھی ان کے فین ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ جو کام ماضی کے چیف جسٹسز نہیں کر سکے، ایک ایسا کیس، ایک ایسا معاملہ جو کہ 2019 سے لٹکا ہوا تھا، ویسے تو خیر ایسے اور بھی بہت سے معاملات ہیں، لیکن وہ ایک اتنا ہائی پروفائل معاملہ تھا کہ اس معاملے کے چلتے ایک عدالت جس نے اس کیس میں اس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا، وہ عدالت ہی ختم کر دی گئی۔ مطلب اس لیول کے وہ ہائی پروفائل شخصیت تھے، اور اس لیول کا ہائی پروفائل کیس تھا کہ اس شخصیت کے خاطر عدالتیں ختم کر دی گئیں۔ ان کے کیسز کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف ان کے کیس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، بلکہ ایک لارجر بینچ بنا دیا، اور جناب اس لارجر بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی سربراہی کریں گے۔ اس کے علاوہ امین الدین خان صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور عطر من اللہ صاحب ہیں۔ مطلب آپ بینچ دیکھیں کتنا خوبصورت حسین قسم کا یہ بینچ ہے، اور جو کیس بھی ہے نا وہ بھی بڑا حسین ہے۔ معاملہ ہے جی مرحوم پرویز مشرف صاحب کا۔ پرویز مشرف صاحب کا وہ معاملہ جن کے اندر ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، جس عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی وہ عدالت ہی ختم کروا دی گئی۔ اس کیس کو 2019 کا پینڈنگ پڑا ہے، یا کافی سال ہو گئے ہیں، 19 20 21 22 23، یعنی 1 2 3 4، ان 4 سالوں میں 2 اور چیف جسٹسز بھی آئے، یعنی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے۔ کوئی چکر ہی کوئی نہیں بھائی جان، کوئی چکر نہیں کہ وہ ہاتھ تک لگا دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق تھوڑی نہ کام کرنے آئے تھے، وہ تو عمران خان صاحب کے مطابق کام کرنے آئے تھے۔ تو وہ ان کیسز کو جو پینڈنگ معاملات ہیں ان کو کیوں دیکھیں گے؟ وہ تو ان معاملات کو دیکھیں گے نا جس سے ان کے اس ٹائم کے جو آپ کہہ لیں کہ سیلیبریٹی کرش عمران خان صاحب جو ہیں ان کو فائدہ ہو۔ اور عمران خان صاحب کو پرویز مشرف صاحب کے کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ پرویز مشرف صاحب اس بیچ کے اندر انتقال کر گئے، اور جب تک وہ زندہ بھی تھے آخری دنوں کے اندر وہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ تو عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، تو بندیال صاحب نے تو ٹچ تک نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ان سے پہلے، بندیال صاحب سے پہلے جسٹس گلزار صاحب تھے، انہوں نے تو ایسی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، وہ والی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، وہ ہم اکثر جو فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے، وہ والی پٹی انہوں نے باندھی ہوئی تھی اس کیس کے معاملے میں، چکر ہی کوئی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو وکیل تھے پرویز مشرف صاحب مرحوم کے، وہ والے وکیل تھے جو آج کل عمران خان صاحب کے، مطلب عمران خان صاحب کے پاس تو پوری ایک پود ہے نا وکیلوں کی، انہوں نے پوری ایک جنریشن وکیلوں کی جو ہے وہ جمع کی ہوئی ہے، پوری انہوں نے اپنی ایک عدالت لگائی ہوئی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں سلمان صفدر صاحب کی۔ سلمان صفدر صاحب نے اس کیس کے حوالے سے نہ کوئی تاریخ آپ جلدی رکھیں، کوئی پریشر ڈالا، کچھ بھی نہیں، پینڈنگ معاملہ پڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا دبنگ قسم کا یہ ایک ڈیسیجن کیا ہے۔ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 10 نومبر کو شاید یہ کیس لگ جائے، لارجر بینچ لیکن اس کا بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا تپڑ والا کام کیا ہے، اور یہ صحیح کام کیا ہے، کیونکہ یہ کام اگر کوئی کر سکتا تھا وہ قاضی صاحب ہی کر سکتے تھے، کیونکہ بندیال صاحب ہوں یا گلزار صاحب ہوں، ان کے اندر تو اتنی کپاسٹی ہی نہیں تھی نا
کہ وہ اس چیز کو ڈیل کر سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اگین ایک بڑی چیز آنے والے دنوں کے اندر ہمیں سامنے نظر آنے والی ہے، جس کو ہم سب دیکھ کر کے بہت محظوظ ہوں گے. محظوظ ان دا سینس کہ وی ول سی کہ کیا لائن آف ایکشن لیا جاتا ہے، یو نو. سو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسری چیز جی، اب سلمان صفدر صاحب کا ذکر ہوا ہی ہے تو ہم کیوں نہ لگے ہاتھوں عمران خان صاحب کا اس معاملے میں ذکر کر دیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فین ہوتی چلی جا رہی ہوں، وہ اپنا دبنگ طریقہ دکھاتے جا رہے ہیں کہ وہ کتنے دلیر ہیں اور کتنا بائی دا بک چلتے ہیں، اسی طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان صاحب کے نمبر مائنس 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 ہوتے جا رہے ہیں میری نظر کے اندر. یہ جو وقت کے نیلسن منڈیلا بنے پھرتے تھے نا، وہ نیلسن منڈیلا صاحب کی بس ہوئی پھری ہے. وہ جو 2 نمبر نیلسن منڈیلا ہے نا عمران خان صاحب، وہ قاضی صاحب کے در پر پہنچ گئے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے کہ انہوں نے انہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اپنے دور حکومت میں کیا کیا تھا. ایک جھوٹا بے بنیاد ریفرنس بنایا، چوں چاہ نہیں کی، کیونکہ جنرل فیض کو ان کا اپنا سکور سیٹل کرنا تھا ان کے ساتھ. انہوں نے صدر صاحب کو کہا، صدر صاحب نے کہا اوکے، عمران خان صاحب نے کہا اوکے اوکے کوئی پرابلم نہیں. بعد میں پچھتاتے پھرتے رہتے تھے کہ آئے ہائے وہ تو ہم نے اوپر سے آیا تھا ریفرنس کا کہنا، تو ہم نے اوپر سے کر دیا. تو اب اوپر سے وہ جو ریفرنس کے انسٹرکشنز فالو کرتے تھے، وہ اندر کھانے وچوں سلمان صفدر کے تھرو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈلوا دی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے قاضی صاحب، تسی میرے مائی باپ ہو، خدا کا واسطہ ہے مجھے کسی طرح ضمانت پہ نکال دے، خدا کا واسطہ ہے. ہاتھ جوڑ کر عمران خان صاحب اور سلمان صفدر ان کے جو وکیل ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر کہہ دیا کہ دیکھیں جی جو نیچے ٹرائل کورٹس ہیں وہ تو ہمیں ضمانت نہیں دے رہے ہیں. کس معاملے میں؟ سائفر کے معاملے میں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے سر قاضی صاحب، یہ سپریم کورٹ نہیں سمجھے گی تو اور کون سمجھے گا کہ اگر ضمانت نہ ہوئی تو میرے موکل یعنی عمران خان صاحب کا ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. یعنی سائفر کی گھناؤنی سازش میں جو عوام کا نقصان ہوا، جو پاکستان کا نقصان ہوا، ریپوٹیشن خراب ہونا بھی تو نقصان ہی ہوتا ہے نا، کہ یہ لو جی یہ بندہ وہ ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، اتنا چٹا کورا بھرے مجمع کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، کیا اس کا نقصان نہیں ہوتا؟ کیا نقصان صرف پیسے کا ہی ہوتا ہے؟ جس طرح کرپشن صرف پیسے کی ہوتی ہے، انکمپیٹنس کیا کرپشن میں نہیں آتی؟ عمران خان نے تو ہر طرح کی کرپشن کی ہے، پیسے کی کرپشن بھی کی ہے، انکمپیٹنسی بھی، انکمپیٹنٹ تھے، یہ خود اپنے آپ میں ایک کرپشن ہے. تو بھائی سلمان صفدر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے میرے جو موکل ہیں عمران خان صاحب، ان کا ناقابل تلافی نقصان نہ کریں. ان کو ڈر لگ رہا ہے، ان کو جیل سے باہر آنا ہے، ان کا جو وہ انقلاب لانا تھا نا نیلسن منڈیلا کا والا انقلاب، اس کا شوق، اس کا بھوت اتر چکا ہے عمران خان صاحب کے سر سے. اور جو میرے موکل ہیں یعنی جو عمران خان صاحب ہیں، وہ گواہان کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے سائفر والے معاملے میں. باہر آ کے وہ امن سکون شانتی کے ساتھ ایک بہت ہی لو پروفائل زندگی گزاریں گے. جتنے پیسے آپ کو چاہیے ضمانت کے لیے خان صاحب وہ بھرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پیسے تو لوٹے ہی بہت ہیں، اتنے پیسے لوٹے ہیں کہ جتنے چاہے مرضی آپ پیسے کہہ دیں وہ ضمانت کے طور پر رکھ دیں گے. پر خدا کا واسطہ ہے بھائی ان کو کسی طرح جیل سے باہر نکال دیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اقتدار میں آتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک آئی اوپنر ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اوپر والے کا بھی ایک نظام ہے. اور وہ عمران خان صاحب کے کیس میں چیخ چیخ کر بول رہا ہے کہ اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور ہے، اور اوپر والے کو یہ منظور ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ہر کہی ہوئی بات پر ایک نہیں، دو نہیں، تین دفعہ یو ٹرن لیں گے، ناک سے لکیریں بھی نکالنے لیں گے. وہ کیا کہتے ہیں، 100 جوتے بھی کھائیں گے، 100 پیاز بھی کھائیں گے. یہ والا ان کا حال ہے، بالکل جیسے اب ان کے انمول رتنوں کا. مطلب کیا شاہ محمود قریشی یوں شانہ بشانہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اب سائفر معاملے کے اندر وکیل بھی الگ کیا ہوا ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، درخواستیں بھی الگ ڈالی ہوئی ہیں، میرا وکیل الگ، میرا درخواست الگ، میرا پلیز کیس آپ عمران خان صاحب سے الگ رکھیں، مجھے سائفر سے الگ کریں بھائی، مجھے عمران خان صاحب سے الگ کریں. اور معاملہ یہ ہے کہ وہ اس ٹائم پر تو ویسے الگ ہی ہیں، کیونکہ وہ جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کری ہوں وہ اڈیالہ جیل میں ہے نہیں.
بھئی ظاہری سی بات ہے ایک شخص جس کو بار بار اپنی کھڑکی سے پھانسی گھاٹ نظر آ رہا تھا، ان کی طبیعت ہو گئی خراب، اور ان کی جنرلی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور جیل انتظامیہ نے ان کو فوراً ہاسپٹل رش کیا، تو وہ پمس ہاسپٹل گئے۔ اب وہاں پر خیر بہت سی باتیں خبریں ببریں آ رہی ہیں سامنے کہ ان کی پتہ نہیں کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، وہاں پر انہوں نے بڑا زور ڈالا ہے کہ بھئی میری جان چھڑاؤ، مجھ سے کچھ بھی پریس کانفرنس کرانی ہے، تقریر کرانی ہے، لکھ کر لینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے آپ کر لیں، بس مجھے عمران خان صاحب سے الگ کریں۔ ایک تو یہ انمول رتن ہے جو کہ فرار ہے، جیل سے فرار ہی ہیں، جیل میں تو نہیں ہیں۔ دوسرے انمول رتن جو ہے نا وہ پھڑے گئے ہیں تو وہ تڑے گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ چلے پر جاتے ہیں کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ نہیں مجھے پتہ، یہ پتہ چل جائے گا۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، چند گھنٹوں پہلے، کوئی ابھی سے کوئی 10-12 گھنٹے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اسد قیصر صاحب، ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے، ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے، بنی گالہ میں ان کا گھر تھا، وہاں سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور کوئی گجا خان میڈیکل کالج ہے سوابی میں، خیبر پختونخوا، ان کے طبی آلات کی کوئی خرید و فروخت ہے، اس کے اندر کوئی بھاری بھرکم کرپشن چارجز پر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اینٹی کرپشن ان کو اریسٹ کیا، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں تفتیش تو جو ہوتی پھرے گی سو ہوتی پھرے گی، یہ 100% میرٹ پر، یہ 100% میرٹ پر جو ہے یہ اریسٹ ہوا ہے، کیونکہ اسد قیصر نے دونوں ادوار میں 5 سال پہلے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی، اور پھر یہ جو ابھی ریسنٹلی جو آخری 4.5 سال گزرے ہیں، تقریباً ان دونوں ادواروں میں 9.5 سال کے ٹینیور میں جتنی انی اسد قیصر نے مچائی تھی نا، جتنا پیسہ اسد قیصر نے بنایا نا، جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھے گا، اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی نا، تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ جہو جی کوکو ہو جے بچے۔ عمران خان نے، پنکی اور گوگی گینگ نے جو پیسے بنائے سو بنائے، انہوں نے بھی کچھ کم رقمیں نہیں لوٹی۔ تو بھائی جان ٹیکنیکلی تو ان کو بنی گالہ تھانے میں منتقل کیا گیا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے آگے لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، ٹرائل کورٹس ہوتے ہیں، جس طرح سے بھی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ چلے پر جائیں گے کہ تبلیغ پر جائیں گے، پتہ چل جائے گا، پر اب پھڑے گئے ہیں، تڑے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نمبر لگا ہے نا، طلبی کا نوٹس آ گیا۔ ایک اور انمول رتن ہے عمران خان صاحب کے، وہ ہیں جی خیبر پختونخوا کے سابقہ وزیر صحت، جن کا نام ہے جی تیمور سلیم جھگڑا صاحب۔ ان کو نیب نے بلا لیا ہے۔ نیب نے کہا آؤ سرکار ذرا چہرہ تو دکھاؤ، آؤ سرکار آپ کو چائے پلاتے ہیں، آ جائے۔ آپ نے ماشاءاللہ کرونا کے فنڈ کے اتنے پیسے کھائے ہیں، کووڈ فنڈ میں آپ نے اس چکر میں جو ریکروٹمنٹس کی، جو آپ نے تمام اس فنڈ کو ناجائز استعمال کیا، جو خرد برد کی، تو ایک چائے تو پینا بنتا ہے۔ تو نیب نے ان کو بلاوا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسے کہا نا شاید میری شادی کا خیال دل میں آیا ہے، اسی لیے ممی نے تمہیں چائے پہ بلایا ہے، تو شاید کچھ بھرپائی کا خیال نیب کے دل میں آیا ہے، اسی لیے نیب نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو چائے پر بلایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ چائے کتنے میں پڑتی ہے، کتنی مہنگی چائے پڑتی ہے ان کو۔ تو یہ تمام معاملات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ امید ہے کہ اپڈیٹ میں نے آپ کو ٹھیک سے کیا ہے، مزید اپڈیٹ بھی کروں گی، اس کے لیے اگلی ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، سی یو سون۔